السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی نیت کس طرح کی جائے گی، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، کس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت کا آسان طریقہ آسان انداز میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کے ذہنوں میں جو عموماً سوالات پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی شیئر کروں گا، جسے سن کر انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پڑھنی کب ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی جائز کام ہو، جائز حاجت ہو تو اس کے لیے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے تو آپ یہ نماز پڑھ کر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے قرض وصول کرنا ہے تو آپ یہ نماز پڑھ کر جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی جائز کام ہو، کسی سے جو ہے وہ رشتے کی بات کرنی ہے تو یہ نماز پڑھ کر جا سکتے ہیں۔ کہیں پہ پیمنٹ کوئی رکی ہوئی ہے، کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے تو آپ یہ نماز پڑھ کر جا سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی جائز کام ہو، جائز حاجت ہو، معاملہ حل نہ ہو رہا ہو تو آپ یہ نماز پڑھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی جائز کام ہوگا، اللہ کے کرم سے وہ پورا ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس وقت پڑھیں۔ تو دیکھیں، 5 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکروہ اوقات تو 3 ہوتے ہیں تو یہ 5 کہاں سے آ گئے۔ تو دیکھیں، مکروہ اوقات جو 3 ہیں وہ ہر نماز کے لیے ہیں۔ آپ کوئی بھی نماز اس کے اندر نہیں پڑھ سکتے، چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کوئی نماز ان میں نہیں ہو سکتی۔ وہ 3 اوقات جو مشہور ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا وقت طلوع آفتاب سے 20 منٹ، یعنی جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ، تو یہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے، یعنی مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تیسرا جو وقت ہے وہ ہے ظہوہ کبریٰ سے زوال تک، یعنی جب سورج ایک جگہ آ کر ٹھہر جاتا ہے، نصف النہار کا جو وقت ہوتا ہے یہ ظہوہ کبریٰ کہلاتا ہے، اور پھر جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اسے زوال کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل۔ اس کے علاوہ اب چونکہ یہ نماز حاجت یہ نفل نماز ہے، ان 3 اوقات میں تو یہ نماز ویسے بھی نہیں ہونی، اور اس کے علاوہ اس کے 2 مزید مکروہ اوقات بھی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک وقت جو صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، یعنی صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، پھر طلوع آفتاب کے بعد دوسرا مکروہ وقت شروع ہو جائے گا۔ یعنی صبح فجر کی جو نماز کا وقت ہے اس کے اندر نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی فجر کے وقت کے اندر صرف آپ 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، قضا نمازیں اگر ہیں تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن نفل نماز اس کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی، یہ مکروہ وقت ہے اس کا۔ اور دوسرا جو مکروہ وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے، یعنی عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ قضا نماز اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 2 مزید نفل کے مکروہ اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان 5 اوقات کے علاوہ 3 مکروہ اوقات وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور 2 مکروہ اوقات یہ فجر اور عصر کے بعد والے، تو ان کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیسے پڑھنی ہے اور کتنی رکعتیں ہیں۔ تو دیکھیں، اس کی صرف 2 رکعتیں ہیں، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو یہ نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ پڑھنی کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کے بارے میں کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت کی نیت کس طرح کریں، تو آسان طریقہ ہے، اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز حاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح عام نماز میں پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت ساتھ میں ملانی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قومہ اور پھر سجود، پہلا سجدہ، جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر اسی طرح آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی، اور تعوذ بھی، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ساتھ میں سورت ملانی ہے، رکوع کرنا ہے اور سجود کرنے، اور آخر میں التحیات میں بیٹھ جانا ہے۔
तहियात तशाहुद पूरा पढ़ना है, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर दुआ मिलानी है और फिर पहले सीधी जानिब फिर उल्टी जानिब सलाम फेर देना। जिस तरह आम तौर पर 2 रकातें नमाज की अदा की जाती हैं उसी तरह आपने ये 2 रकातें अदा करनी है, कोई अलग से इसका कोई तरीक़ा नहीं है। नमाज अदा करने के बाद आपने दुआ मांगनी है, यानी जिस जायज़ हाजत के लिए, जिस जायज़ काम की नीयत से आपने ये नमाज़ पढ़ी तो उसके लिए आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम आपका वो मसला ज़रूर हल हो जाएगा और आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको नमाज हाजत का मुकम्मल तरीका समझ आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।